اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، سامعین، حاضرین، السلام علیکم۔ آج حضرت قائد اعظم بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا یوم ولادت ہے، یعنی برتھ اینیورسری ہے۔ قائد اعظم کی ولادت 25 دسمبر 1876 کو ہوئی۔ تو آج اسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور اقبال یہ میرے محبوب ترین شخصیات میں سے ہیں، اور ان پر گفتگو کرنا مجھے صرف یوٹیوب پر گفتگو کرنے کا نہیں، میں جہاں پر بھی کہیں پر بھی جاتا ہوں تو قائد اعظم کے بارے میں، اقبال کے بارے میں گفتگو کرنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ایک بیٹا اپنے باپ کے بارے میں، ایک اپنے بزرگ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ اور اقبال کے بارے میں تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ میرے چم ہیں۔ چم کہتے ہیں بچپن کے دوست کو، اس کو لنگوٹیا بھی کہہ سکتے ہیں ہماری اردو زبان میں۔ بچپن کا جو دوست ہو تو اس کو چم کہتے ہیں۔ اقبال میرے چم ہیں، میرے محبوب بھی ہیں۔ تو آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت قائد اعظم کے حوالے سے، لیکن جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو اس قائد اعظم کے شخصیت کے جس پہلو پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، لیکن اس کی سند، اس کی کوئی چینج آف نریٹو اس واقعے کی، کیونکہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ، اس کو آپ نے ضرور سننا ہے۔ اس واقعے کو آپ لوگوں نے ضرور سننا ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اور آخر تک سنیے گا۔ میں جو واقعہ بیان کروں گا پھر اس کے بعد اس کی ساری بیان کروں گا کہ یہ واقعہ کس طرح سے اس کی صداقت کو بھی ثابت کروں گا۔ اچھا، اب آتے ہیں واقعے کی طرف۔ آپ لوگوں کو اور مجھے پتا ہے جو تاریخ کو پڑھتے ہیں بر عظیم کی، سب کانٹیننٹ کی، کہ قائد اعظم ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب وہ سیلف ایگزائل پر انگلستان یعنی انگلینڈ چلے گئے تھے، اور پھر وہ چند سال وہاں رہے اور پھر واپس لوٹ آئے۔ تو وہ جو جس زمانے میں سیلف ایگزائل پر گئے تھے، اس زمانے میں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں، یہ وہ زمانہ میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹوریکلی تھوڑا سا آپ کو اس کو بہتر انداز میں بیان کرتا ہوں۔ قائد اعظم جب 1930 اور 31-32 کے زمانہ جب آیا اور دوسری اور تیسری گولمیز کانفرنس چل رہی تھی، تو جب گولمیز راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو تھی وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی تھی 1930 والی، اور یہاں کے حالات بھی اچھے نہیں تھے کہ ہندو بھی مخالف تھا، انگریز بھی مخالف تھا، اور مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت قائد اعظم کی مخالفت ہی کر رہی تھی، قائد اعظم کے ساتھ نہیں چل رہی تھی۔ علماء کا طبقہ بھی بہت بڑا قائد اعظم کی مخالفت میں کھڑا ہوا تھا اس زمانے میں۔ تو سارے علماء مخالف نہیں تھے، حمایت کرنے والے لوگ بھی تھے، لیکن وہ اقلیت میں تھے اس وقت۔ یہ میں آپ کو ارلی 30s کی بات اور لیٹ 20s کی بات بتا رہا ہوں، 1920s کی بات بتا رہا ہوں۔ تو قائد اعظم پھر 1930 میں سیلف ایگزائل پر انگلستان چلے گئے، اور پھر وہاں پہ پریوی کونسل میں وہ پریکٹس کرتے تھے انگلستان میں، جب وہ سیلف ایگزائل پہ چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے جو چیمبر جوائن کیا تھا، چیمبر آن کنگز بینچ واک، جو وہاں کا چیمبر تھا، وہاں پہ پریکٹس کرتے تھے بفور دا پریوی کونسل۔ اور وہاں پر وہ جو پریوی کونسل کا وہ تھا، وہ دا ہائیسٹ کورٹ آف اپیل فار دا برٹش امپائر ایٹ دیٹ ٹائم تھا۔ ٹھیک ہے جی، وہاں پر، اور قائد اعظم کوئی معمولی درجے کے لائر نہیں تھے، وہاں پر بھی ہائیسٹ پیڈ وکلاء میں قائد اعظم کا شمار ہوتا تھا اس زمانے میں۔ تو اب اس زمانے میں جب قائد اعظم نے سیلف ایگزائل لے لیا، تو علامہ اقبال بھی دوسری اور تیسری گولمیز کانفرنس میں شرکت کے لیے وہاں گئے، انگلستان گئے، اور ان کی سیورل ٹائمز وہاں پر ملاقات ہوئی اسی دوران میں، جب 2 دفعہ انگلستان کے دورے پر گئے اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گئے۔ تو وہاں پر علامہ اقبال نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہندوستان واپس آئیں، آپ کے بغیر مسلمان جو ہے نا لیڈر لیس نیشن ہے، اور آپ نے وہ صلاحیت ہے کہ آپ سنبھال سکتے ہیں قوم کو، آ کر صحیح طور پر گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور اسی زمانے میں ارلی 31-32 کے زمانے میں لیاقت علی خان کی بھی شادی ہوئی تھی، نہیں وہ بھی کیمبرج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، گریجویٹ تھے کیمبرج یونیورسٹی کے، اور انہوں نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر گئے ہوئے تھے وہاں پر، رانا لیاقت علی خان کے ساتھ، اور وہاں پر قائد اعظم سے ملاقات کی اور ان کی گزارش پیش کی کہ آپ تشریف لائیں واپس، اور آپ کے بغیر لیڈر لیس نیشن ہے یہ۔ لیکن قائد اعظم واپس نہیں آئے فوری طور پر،
اور قائد اعظم کو علامہ اقبال نے یہاں سے خطوط بھی لکھے جب وہ ہندوستان واپس قیام کے دوران میں، اور وہاں وہ لکھا کرتے تھے لیٹر، اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ ہندوستان واپس آئیں۔ تاریخ کی کتابوں میں جو بر عظیم اور سب کانٹیننٹ کی تاریخ کی کتابیں ہیں اور پاکستان کی تاریخ کی کتابیں، ان میں یہی لکھا کہ قائد اعظم کو علامہ اقبال نے کنونس کیا، لیٹرز لکھے جو بعد میں چھپے، لیٹرز آف اقبال ٹو جناح کے نام سے، جب پاکستان بن گیا پھر پبلش بھی ہوئے، اور قائد اعظم نے اس کا دیباچہ خود لکھا، قائد اعظم نے اس کا دیباچہ لکھا اس کتاب کا، لیٹرز آف اقبال ٹو جناح کے نام۔ یہ اوپر پڑھی ہوئی کتابیں بھی اٹھ کے اٹھانی پڑے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ سارا واقعہ تو مورخین ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے قائد علامہ اقبال نے کنونس کیا قائد اعظم محمد علی جناح کو علیہ رحمہ، اور لیاقت علی خان گئے اور لیٹرز لکھے، اس کی وجہ سے وہ واپس آئے۔ اور وہ جو کیونکہ انگلستان میں بھی گئے تھے قائد اعظم، دو مرتبہ گئے تھے علامہ اقبال، دوسری اور تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، سیکنڈ اور تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یا گول میز کانفرنسز ہوئی تھی جو، خیر۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑی ایک حقیقت ہے جس کا ذکر بالعموم، بلکہ بالعموم نہیں، شاید ہی کسی کلاسک بک میں ہوا ہو، کیونکہ اس جو میں اسپریچول ایکسپیرینس بتانے جا رہا ہوں اور وہ واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، قائد اعظم نے اپنی زندگی میں اس کو میکسیمم لیول پر اس کو کوشش کی کہ وہ بیان ہی نہ کریں کسی کو، اور اگر کسی سے کیا بھی تھا تو اس کو قائد اعظم نے منع کر دیا تھا کہ یہ بیان نہ کرنا، اس کو بیان نہ کرنا۔ اس وجہ سے اگر یہ قائد اعظم اوپنلی بیان کر دیتے یا پابندی نہ لگاتے تو شاید یہ قائد اعظم کے منہ زبان سے لوگ خود سن لیتے، تو پھر تو مسئلہ کوئی نہ تھا۔ جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ واقعہ جو ہے، اس واقعے کا تعلق قائد اعظم کے ساتھ بھی ہے، محمد علی جناح، اور کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہمارے آقا و مولا جن پہ ہمارے ماں باپ قربان کے متعلق ہے۔ اور قائد اعظم کا کیا ربط ضبط تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام کے سلام کی کیا عطا تھی ان کے اوپر، اور کیا ان کی شفقت تھی اور کیا مہربانی تھی، یہ غیر معمولی بات ہے، یہ غیر معمولی بات ہے جو میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو ایک کتاب ہے جی، یہ ہے جی کتاب ایک سیرت النبی بعد از وصال النبی، اس کی 6ٹھی جلد ہے اور یہ اس کی 7ویں جلد ہے، سیرت النبی بعد از وصال النبی، اور محمد عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ نے لکھی۔ یہ 7 جلدوں میں انہوں نے لکھی یہ کتاب، فروسنس کی چھپی ہوئی ہے، اور پھر یہ 8واں حصہ اس کا سمجھ لیں آپ، ایک طرح سے یہ 8واں حصہ اس کا حصہ اول اور دوم ہے۔ زیارت نبی بحالت بیداری، یعنی جن ایسے خوش قسمت افراد حضور کے امتی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بحالت بیداری میں ہوئی، یعنی اصحاب رسول کو تو شرف حاصل تھا، اسی وجہ سے امت کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو اس وجہ سے وہ رسول اللہ کی امت میں سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں اور ہمیشہ رہیں گے فائز۔ لیکن اگر کسی شخص کو 1400 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 600 سال کے بعد، 800 کے بعد یہ شرف حاصل ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اولیاء ہو گزرے ہیں، ایسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی بحالت بیداری، رسول اللہ فزیکلی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا کیا شرف ہو سکتا ہے کہ کسی امت کے لیے؟ ہم تو خواب کے لیے ترستے ہیں کہ رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، اور جس کو فزیکلی ملنے، سید مہر علی شاہ صاحب کو بھی ہوئی تھی، وہ آ کے پھر کبھی بیان کروں گا، اور بھی بزرگوں کو ہوئی، لیکن آج میں بیان کر رہا ہوں وہ قائد اعظم کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے۔ یہ جو کتاب ہے یہ بڑے دیندار آدمی تھے ایڈوکیٹ، لائر تھے، پریکٹس کرتے تھے، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ تو اب اس کتاب کو میں زیادہ لمبا چوڑا ڈسکس نہیں کرتا، لیکن اب میں یہ کب کا ایڈیشن ہے میرے، فیروسنس کا ایڈیشن ہے، ہاں جی یہ 2003 کا ایڈیشن ہے میرے پاس پڑا ہوا اس وقت، 2003 کا۔ یہ واقعہ میں نے جو بیان کرنے جا رہا ہوں میں نے اپنے زمانے طالب علم میں پڑھ لیا تھا کہ کچھ اور لوگوں کتابوں میں بھی، لیکن اس کی جو اوتھینٹسٹی اور اس کی چین آف نیریٹر تھی، یعنی اس کی سند جو تھی کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اور وہ کتنے اوتھینٹک لوگ تھے، یہ میں نے کہیں نہیں پڑھی تھی، اس لیے میں اس کو بالعموم بیان کرنے سے اجتناب کرتا تھا، بلکہ نہیں کرتا تھا بیان، بہت کم بیان کرتا، لیکن انتظار میں تھا کہ کہیں سے اس کی مجھے کچھ سند مل جائے، اسناد کی سند سے ثابت ہو جائے
تو میں اس کو پھر بیان کروں گا، یا ادروائز اللہ مجھے اس کی اکتشاف کر دے، مجھے اس پر واضح کر دے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یا صحیح ہے یا اس میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی میرے لیے اس کو۔ تو یہ جو کتاب ہے اس میں یہ واقعہ بیان ہوا۔ پہلے وہ واقعہ سنیں۔ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 104 پر اس کتاب کے، زیارت نبی بحالت بیداری، ٹھیک ہے جی۔ لکھتے ہیں کہ 1969 یعنی 1967 میں پروجیکٹ ہائی اسکول منگلہ، اب گورنمنٹ پروجیکٹ ہائی اسکول منگلہ میں قائد اعظم ڈے پر اسکول کی بزم ادب نے منگلہ ڈیم آرگنائزیشن کے PRO پبلک ریلیشن آفیسر جناب سید محمد ادریس شاہ متوفہ 1995 کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا تھا۔ آپ نے اپنی تقریر میں بتایا تھا کہ قائد اعظم ایک نہایت قریبی ساتھی تھے جنہوں نے ایک مجلس میں جہاں میں بھی موجود تھا یہ واقعہ سنایا تھا۔ یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں سید محمد ادریس شاہ، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ قائد اعظم کے قریبی ساتھی نے بیان کیا تھا، مگر یہ نہیں بیان کیا تھا کہ ساتھی کا نام کیا ہے، اس وجہ سے چین آف نریٹرز نہیں بنی۔ فرمایا کہ جب قائد اعظم انگلستان سے مستقل طور پر بمبئی بھارت آ گئے تو میں نے آپ سے ملاقات کی، یعنی قائد اعظم کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ میں جب بمبئی آ گئے تو میں نے آپ سے ملاقات کی۔ قائد اعظم گہری سوچ میں غرق تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مجھے بلایا، وہی والی تاریخ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ لیاقت علی خان مجھے لے کر آئے ہیں، یعنی لیاقت علی خان بھی کہتے ہیں، ان کی شادی ہوئی تھی انہیں دنوں، رانا لیاقت علی خان کے وہ ہنی مون کے لیے گئے ہوئے تھے، ویسے خود بھی وہ کیمبرج یونیورسٹی کے پڑھے تھے، لیاقت علی خان بھی نواب تھے۔ اب بے شک ان دونوں حضرات کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے، یہ ہے اصل بات۔ وہ کہتے ہیں ان افراد کا کچھ حصہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا کوئی انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا مجھے اس کنونس کرنے میں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ فیصلہ میں نے جو بدلا ان کے کہنے پر نہیں بدلا، لیکن اصل بات جو یہاں پہ بیان مجھے یہاں لائی کچھ اور ہی ہے، میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی۔ تو میں اس شرط پر بتاتا ہوں کہ میری زندگی میں سے ظاہر نہیں کرو گے، میری زندگی میں نہ بیان کرنا، کیونکہ لوگ بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ ٹو میک اے ماؤنٹین آف اے مول ہل، بات کا پتنگڑ، بات کو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، کیونکہ بات بڑی سینسیٹیو تھی اور کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب میں نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا تو انہوں نے فرمایا، ایک رات میں لندن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی، میں پھر سو گیا، دوسرا جھٹکا تیز تھا، پہلے جھٹکے سے آنکھ کھلی پھر میں سو گیا، دوسرا جھٹکا تیز تھا، میں اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ لیا اور یہ اطمینان کر کے سب ٹھیک ہے آ کر سو گیا۔ قائد اعظم ان دنوں وہاں پر جو رہتے تھے اور وہاں پریوی کاؤنسل جو تھی نا وہاں کی، وہاں پہ کہتے ہیں پریکٹس کیا کرتے تھے، میں نے بھی اس کا غالباً بھی بیان کیا، وہاں پہ بڑے مہنگے وکیل تھے قائد اعظم اس وقت۔ تو کہتے ہیں کہ اور بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے، بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قابلیت بے پناہ قابلیت دی تھی۔ وہ گاندھی ٹائپ کے بیرسٹر تھوڑے سے، بیرسٹر تو گاندھی بھی تھا لیکن اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی بطور قانون دان کے، بطور کانسٹیٹیوشنلسٹ اور قانون اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی برے صغیر کی، برے عظیم کے اندر۔ قائد اعظم تو یہاں پہ بھی اول درجے کے وکلا پورے ہندوستان پہ چھائے ہوئے تھے، اور وہاں بھی گئے تھے، جو وہاں کی سب سے بڑی جو پریوی کاؤنسل تھی وہاں پر وہ جو اس کا جو چیمبر آف دا کنگز بینچ واک پریکٹس بیفور دا پریوی کاؤنسل، ہائیسٹ کورٹ آف دا اپیل فار دا برٹش امپائر ایٹ دیٹ ٹائم تھے، ٹھیک ہے جی، اس وقت کا سب سے بڑا جو کورٹ آف اپیل تھا، وہاں پر وہ پریکٹس کرتے تھے۔ اچھا پھر اپنی گفتگو کے موضوع پر آتا ہوں، اصل موضوع پر۔ تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں اپنے وہ اٹھا اور جا کر اطمینان کر کے پھر آ کر سو گیا، تیسرے جھٹکے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا، میرا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، خوشبو آ رہی تھی، فریگنس پھیل چکی تھی، وہ کیا مہک بھی، کیا خوبصورت خوشبو، کیا کہہ لیں، وہ بھینی بھینی اور کیا خوشگوار خوشبو ہوگی، اور کسی کی موجودگی میں محسوس کر رہا تھا۔ کیونکہ جب قائد حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ میرے کمرے میں خوشبو آ رہی ہے اور میں 2 دفعہ تیسری دفعہ مجھے اٹھایا گیا، کون ہے؟ دیر از سم ون، بٹ پتہ نہیں کون ہے وہ۔ تو قائد کے منہ سے نکلا لفظ ہو آر یو، کیونکہ قائد اس وقت کراچی میں تو نہیں تھے، یا ممبئی میں بھی تو نہیں، بمبے میں تو نہیں تھے نا اس وقت، تو قائد وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو قائد انگریزی میں پوچھنا تھا ہو آر یو، تو جواب دینے والی شخصیت ہستی نے کہا آئی ایم ہو آر یو، تو شخصیت نے ہستی نے کہا آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بجسد انصری تشریف فرما تھے وہاں، ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیسے لمحے ہوں گے وہ، کیسی
سعادت ہوگی جو قائد اعظم کو نصیب ہو رہی تھی. آئی ایم یور پروفٹ اور انگریزی میں گفتگو فرما رہے تھے. یہ خیال کرنا کہ حضور وسلم کو انگریزی کیسے آ گئی، ان کو ساری زبانیں آتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آگے سے جواب انگریزی ہی میں دیا. وہ عربی اور اردو یا کوئی اور زبان کی ضرورت نہیں ان کو محسوس ہوئی، ان کو انگریزی ہی میں جواب دیا. آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی ہیو کم ٹو آرڈین یو. میں یہاں آیا ہوں، میں تشریف لایا ہوں میں یہاں. کیوں؟ آرڈین یو، کہ تمہیں حکم دوں ٹو لیو فار انڈیا، کہ انڈیا کے روانہ ہو جاؤ، رخصت ہو جاؤ انڈیا کے لیے، روانہ ہو جاؤ انڈیا کو، ہندوستان کو. اینڈ گائیڈ مسلمز دیئر، اور وہاں پہ جا کے مسلمانوں کو گائیڈ کرو، ان کی رہنمائی کرو، ان کی رہبری کرو، ان کی قیادت کرو ان دیئر فریڈم موومنٹ، جو ان کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے وہاں پر. آئی ایم ود یو، میں تمہارے ساتھ ہوں. کتنی خوش بختی ہے قائد اعظم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے ساتھ ہوں. اور جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں اس کے ساتھ خود خدا ہوتا ہے، خود اللہ ہوتا ہے. اللہ سے جدا تو نہیں ہے نا، نہ خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں وہ جس کے ساتھ ہیں وہ اللہ بھی انہی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. فائنلی یو ول ایمرج سکسیسفل انشاءاللہ، اور یقین دہانی فرما دی. اب رسول اللہ علیہ وسلم جب یقین بھی دلوا دیں کہ کامیابی تمہارے لیے ہے، تو پھر تو کوئی مومن جس کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہو وہ تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا کہ یا رسول اللہ اب تو میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان، میں سب قربان، میرے آقا کی حکم ہو گیا. تو رسول اللہ علیہ وسلم جب حکم دے دیا، قائد اعظم نے کہا کہ تھینک یو مائی پروفٹ، ہولی پروفٹ. پتہ نہیں وہ کیسے لمحے ہوں گے جب قائد اعظم ان کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے قدموں میں گرے ہوں گے، روئے ہوں گے، عرض کی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی بات. اب اس کے اندر جو واقعہ ہے، یہ میں نے جو بیان کر دیا ہے، یہ جو واقعہ ہے اس کی سند کوئی نہیں ہے. اس کے اندر جس بندے نے بیان کیا اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے کس سے سنا، قائد اعظم کے ساتھ. تو یہ بات مجہول ہو گئی، پیسو سی ہو گئی. جیسے حدیث جو ہوتی ہے نا، حدیث کی سند ہوتی ہے کہ یہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے، اور وہ کتنا مستند آدمی تھا، اس کی عدالت دیانت کیسی تھی، یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس قسم کے واقعے میں. کیونکہ جس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ آ جائے اس کے اوپر پھر اس روایت اور درائت کے اصول وارد ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ واقعہ رسول اللہ نے، قائد اعظم نے خود بیان کیا ہوتا تو بات کچھ اور تھی. اب جب قائد اعظم نے جس سے بیان کیا اس نے تو بیان ہی نہیں کیا، جس نے بیان کیا اس نے اگلے بندے کا بتایا نہیں کہ وہ کون تھا. تو اس واقعے کو بیان کرنا آسان نہیں تھا. اسی وجہ سے چونکہ قائد اعظم نے اس کو اتنا سیکریٹو رکھا اور قائد اعظم نے اس کو اتنا کنسیلڈ انداز میں بیان کیا کہ لوگ اس کو پھر تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر بالعموم نہیں آیا ہی نہیں. بلکہ ادھر ادھر لوگ، میں نے بھی بچپن میں جب پڑھا اپنے زمانے طالب علمی میں، کالج کے زمانے میں، تو میں پڑھا تھا کہیں کسی کتاب میں. اس کے بعد میں سوچتا رہا کہ یہ واقعہ اس کی سند کوئی نہیں اس کی، اس لیے بیان کرنے میں تردد کرتا تھا. پھر چلتے چلتے وقت آیا 2011 کا، تو پھر میں نے ڈاکٹر صفدر محمود کو ایک دن پڑھ رہا تھا کالم کو. وہ ایک ڈاکٹر صفدر محمود کون تھے؟ پہلے ڈاکٹر صفدر محمود کا بتا دوں کیونکہ اب چین آف نریٹرز آ گئی اس واقعے کی، سند بیان کرنی ہے مجھے. اب ڈاکٹر صفدر محمود جو ہیں جی، بیان کر دوں آپ کو ڈاکٹر صفدر محمود کون ہے. ان کی پیدائش 30 ستمبر 1944 کو ہوئی اور وفات ان کی 13 ستمبر 2021 کو 76 برس کی عمر میں ہوئی تھی ان کی. یہ بنیادی طور پہ بیوروکریٹ تھے، مورخ ہسٹورین تھے، کالم نگار یعنی کالمسٹ بھی تھے، سیاسی تبصرہ کار یعنی پولیٹیکل اینالسٹ بھی تھے. انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ماسٹرز ڈگری تھی پولیٹیکل سائنس میں کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کی پولیٹیکل سائنس میں، اور پھر یہ پروفیسر تھے، یعنی پڑھاتے تھے پولیٹیکل سائنس. لیکن بعد میں انہوں نے سی ایس ایس کیا اور پھر اچھی پوزیشن آئی اور پھر یہ بیوروکریسی میں چلے گئے، بیوروکریٹ بن گئے. اور ان کی خدمات کے سلسلے میں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا. اس کے علاوہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور یہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں. یہ چلتے پھرتے رائٹر نہیں تھے، محقق تھے، صحیح معنوں میں محقق تھے. اور خوش قسمتی کی بات یہ کہ وہ ان رائٹرز میں سے تھے جو پڑھے لکھے اور اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ اور باہر کی تعلیم یونیورسٹیوں سے بھی تعلیم حاصل کی، لیکن سیکولر نہیں ہوئے. کیونکہ بہت ساروں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکولر ہو جاتے ہیں زیادہ تر. یہ قائد اعظم اور اقبال سے بڑی محبت کرتے ہیں. ان کی تحریروں میں قائد اعظم کا ذکر اور اقبال کا ذکر بڑی، اور اسلام کا ذکر اور آئیڈیالوجی آف پاکستان، اس پر وہ بہت فوکس کیا کرتے تھے اور بڑے سستہ آدمی تھے. ان سے میری ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کو براہ راست بھی سننے کا مجھے اتفاق ہوا.
اب لمبی بات ہے، اس کو نہیں بیان کرتا. میں نے ان کو دیکھا، راوین تھے، میں خود راوین الحمدللہ. تو یہ ڈاکٹر صفدر محمود جو تھے، پھر مشرف کے دور تک بھی انفارمیشن سیکرٹری رہے تھے، اور ایجوکیشن سیکرٹری بھی رہے، اور 22ویں گریڈ تک رہے. وہ بڑے بڑے ان کو عہدوں پر رہے. تو بہت ساری کتابوں کی مصنف ہیں، لائک دس. میں آپ کو کچھ کتابیں دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے پاکستان کا مسلم لیگ دور حکومت، ٹھیک ہے جی، کا دور حکومت ڈاکٹر صفدر محمود، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ آپ ان کی کتاب دیکھیں، یہ والی، اور یہ پاکستان تاریخ و سیاست ڈاکٹر صفدر محمود، ٹھیک ہے جی. یہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ہیں ڈاکٹر صفدر محمود. پھر اس کے علاوہ ان کی کتاب ہے پاکستان کیوں ٹوٹا. یہ ضرور دیکھیے گا، یہ کتاب آج کل کے حالات کے حوالے سے، یہ سقوط فال آف ڈھاکہ، سقوط مشرقی پاکستان جو ٹوٹا تھا، جو بنگلہ دیش بنا، اس کی وجوہات انہوں نے بیان کی. یہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اسی طرح سے 60 سال کے بعد وہی کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے پاکستان میں. لیکن پاکستان انشاءاللہ اس دفعہ نہیں ٹوٹے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حمود الرحمان کی مشن رپورٹ پڑھیں. آپ کو سارا کچھ پتہ لگ جائے. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی. درد آگہی ان کی ایک کتاب ہے. پھر اس کے علاوہ ان کی اور بھی کتابیں ہیں. یہ کتابیں انٹرنیشنل افیئر ڈاکٹر صفدر، یہ ایک زمانے میں CSS میں بہت پڑھتے تھے اسٹوڈنٹس. اور اس کا دیباچہ کس نے لکھا؟ اس کے تقریض نگاروں میں ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہے ہیں. آئی وش دی author and the publisher every success in circulation of a book which is on a lively and important subject. ٹھیک ہے. یہ جو میں الفاظ پڑھ کر سنائے ہیں، تقریر پڑھ کر سنائی ہے، کمنٹ پڑھ کر سنائے ہیں، یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ہیں. اور پھر ان کی کتابیں ہیں پاکستان پولیٹیکل روٹس اینڈ ڈیولپمنٹ، پاکستان ڈیوائڈیڈ، کانسٹیٹیوشنل فاؤنڈیشنز آف پاکستان، انٹرنیشنل افیئرز، فاؤنڈرز آف پاکستان، پاکستان افیئرز، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، کمنٹس اینڈ کمپیریزن، پاکستان کیوں ٹوٹا، پاکستان تاریخ و سیاست، مطالعہ پاکستان، آئینہ پاکستان، مسلم لیگ کا دور حکومت 1947 سے 1954 تک، درد آگہی، سدا بہار، تقسیم ہند، افسانہ اور حقیقت، یہی والی. ٹھیک ہے جی. اور ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ بھی ان کی کتابیں بعد میں چھپی ہیں کچھ اور بھی، لائک یہ کتاب ہے ان کی درد پاکستان میری محبت، اور ان کے کالموں کا مجموعہ ہے. تو کالم بھی لکھتے رہے آخری زمانے میں. اب آ گیا یہ سارا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک مستند شخصیت ہے، تعلیم یافتہ آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، محقق آدمی ہیں، ریسرچر ہیں. ٹھیک ہے. اور قائد اعظم اور اقبال کے بارے میں ساری زندگی کتابیں لکھتے رہے، اتنی ساری کتابیں لکھ ماری انہوں نے. اب کہنے کا مقصد یہ کہ اتنے مستند آدمی اور معتبر آدمیوں میں سے تھے، وہ ان بیوروکریٹس میں سے تھے جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو حرام خور بیوروکریٹس نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ملک میں تو ایک اسٹیبلشمنٹ، ایک تو وہ والی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے، ایک جوڈیشری کی اسٹیبلشمنٹ بھی، اسٹیبلشمنٹ ہے یہاں پر. ٹھیک ہے جی. اور ایک اسٹیبلشمنٹ ساروں کو پھر کھا جاتی ہے آخر میں ہماری طرف سے، یہ جو آج کل چل رہا ہے پاکستان میں. خیر اب چلتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری بات میں کہ یہ اتنے معتبر آدمی تھے. انہوں نے کہا یہ واقعہ میں نے بھی پڑھا تھا، لیکن میرے پاس بھی چین آف نریٹرز نہیں تھی، سند نہیں تھی، اور میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے تردد کرتا تھا میری طرح. تو کہتے ہیں پھر انہوں نے پھر اس کی چین ڈھونڈی. انہوں نے جب اس کی چین ڈھونڈی وہ یہ ہے کہ یہ کالم ان کا چھپا تھا روزنامہ جنگ میں 29 ستمبر 2011. یہ دیکھیے 29 ستمبر 2011 کا کالم ہے ان کا. میں نے اس میں نوٹ بھی کیا ہوا، سنبھال کے رکھا ہوا. اس میں یہ لکھتے ہیں، سچی بات ہے کہ میں اس خواب کا ذکر کئی بار سن چکا تھا اور اس کا ذکر بعض کتابوں میں پڑھ بھی چکا تھا، لیکن مزاج اور ذہنی ساخت کی ایک مجبوری ہے کہ وہ ثبوت اور شواہد مانگتا ہے. سینکڑوں ہزاروں باتیں سنتا ہوں اور ان میں جو قابل غور ہوتی ہے انہیں غور و فکر کے خانے میں محفوظ کر لیتا ہوں. اور غور و فکر کے دوران سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہ ہے جی ان کا بیک گراؤنڈ انہوں نے بتایا. پھر کہتے ہیں کہ اس واقعے، انہوں نے پھر یہ آگے چل کے واقعہ بیان کیا جو میں نے بیان کیا، تھوڑی سی فرق کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. حضور علیہ السلام کے بیان کیا، لیکن انہوں نے خواب کی صورت میں بیان کیا، جبکہ اس کتاب میں بحالت بیداری کی صورت میں لکھا ہے. اچھا، اس واقعے کے راوی فضل حق ہیں وہ کہتے ہیں. اب فضل حق صاحب کون ہیں؟ کہتے ہیں اب وہ آپ کو بتاتا ہوں. اس واقعے کے راوی، یہ اب انہوں نے سنا، یہ چین آف نریٹر شروع ہو گئی، سند اور اس کے راویان شروع ہو گئے، نریٹرز بھی اور اس کی سند. تو پہلی سند کے ادھر سے چلے نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو ڈاکٹر صفدر محمود،
تو ایک معتبر آدمی ہے، میں نے بیان کر دیا، بیوروکریٹ ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، محقق آدمی، ریسرچر ہیں، کتابوں پر تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں۔ اب اس سے آگے کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ واقعہ راوی کون ہے اس کے؟ فضل حق ہیں۔ اب فضل حق کے بارے میں بتاتا ہوں کہ فضل حق کون ہے۔ چلے فضل حق صاحب کے بارے میں بھی آپ کو بتا ہی دیتے ہیں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے آج 2+2 4 کی طرح۔ یہ کتاب ہے جی گاہے گاہے باز خاں، لکھا ہوا ہے فضل حق۔ یہ ہیں جی فضل حق کی تصویر دیکھیں پہلے آپ، یہ فضل حق صاحب ہیں۔ یہ کون ہے جناب؟ فضل حق 1923 میں ضلع گجرات کے ایک گاؤں میرالا میں پیدا ہوئے۔ فوج، پولیس اور سول کی اس طویل ملازمت کے دوران انہوں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا۔ یہ جناب فوج میں بھی رہے، پولیس میں آئے اور پھر سول سروس میں چلے گئے پاکستان بننے کے بعد۔ اور آپ کو جو بات بتا رہا ہوں کہ یہ آئی جی NWFP یعنی شمال مغربی سرحدی صوبہ، نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس جس کو کہتے ہیں، آپ اس کو KP بولتے ہیں، خیبر پختونخوا، یہ اس کے بھی آئی جی رہے۔ میرا خیال ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہیں پڑھا تھا کہ یہ آئی جی سندھ بھی رہے، ٹھیک ہے جی، KP کے بھی آئی جی رہے اور سندھ کے بھی آئی جی رہے۔ اس زمانے میں اس کو NWFP کہتے تھے۔ پھر انہوں نے مشرق و مغرب کے اکثر ممالک کا سفر کیا، یہ پورا یورپ وغیرہ گھومے ہوئے تھے، اکثر بڑے بڑے ممالک اور اسلامی ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے، انہوں نے بڑی ٹریولنگ کی تھی۔ یعنی ان پڑھ آدمی نہیں تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے۔ ان کا بچپن سامراج کی غلامی میں اور لڑکپن صبح آزادی میں کٹا۔ بچپن جب وہ تو انگریز کی حکومت تھی، قائد اعظم کے سپاہی بنے، جوانی میں قائد اعظم کے لیے سپورٹ کے لیے باشعور شباب میں پاکستان کی وہ لڑکھڑاتی جمہوریتیں دیکھی جو رفتہ رفتہ آمریت کی نظر ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب پاکستان بنا تو آپ کو پتا آمریت آئی، اور آمریت کیسے آئی وہ آپ کہانی جو آخرکار 1977 میں جب وزارت داخلہ کے سیکٹری تھے، آخری زندگی جب وہ وزارت داخلہ کے سیکٹری بنے، پھر وہ کہتے ہیں یعنی انٹیریئر سیکٹری تھے، خود بھی آمریت سے الجھے اور ملازمت سے فارغ۔ 1977 میں ان کو فارغ کر دیا گیا، 77 میں ماشاءاللہ آ چکا تھا پاکستان، اور چونکہ وہ ان کا اختلاف رائے ہوا تو ان کو فارغ کر دیا گیا۔ قلم سے جناب فضل حق کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ ان کی اردو، فارسی اور انگریزی شاعری 1923، 43 اور 44، 1943 اور 44 میں زمیندار کالج گجرات کے جریدہ شاہین میں شائع ہوتی رہی۔ ملازمت کے دوران نعتیہ مجموعے آہنگ حجاز، مہر عرب اور نیم صحرا چھپے سوئے حرم نعتیں ہیں، اور خار مژگاں غزل اور نظموں کے غزل اور نظم، یہ ان کی کتاب ہے خار مژگاں، میرے پاس موجود ہے کہیں پڑھی ہوئی لائبریری میں۔ اس کے بعد ان کی تخلیقات ہیں۔ اسی دور میں انہوں نے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی منظوم سوانح حیات مثنوی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی، جو 1978 سے، پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ 1978 سے روزنامہ جنگ میں ہفتہ وار کالم گاہے گاہے باز خان لکھ رہے ہیں، جو 1994 میں اسی عنوان سے کتاب، یہ ہے وہ کالم کا مجموعہ جو انہوں نے لکھے، ان میں سلیکٹو کالم سے۔ میں بچپن میں ان کے کالمز پڑھا کرتا تھا، کیونکہ میرے والد مجھے بٹھا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے بیٹا یہ کالم پڑھ کے سناؤ، کبھی کسی کا کبھی کسی کا، تو ان کے کالم میں اس وقت پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ بعد میں تو کتاب تو بعد میں چھپی، اور میں اپنی بچپن کی یادیں تازہ کرنے کی اس کتاب کو پھر میں نے خریدا، کیونکہ میں نے یہ سارے کالم اس وقت پڑھے تھے جب یہ چھپتے ہوتے تھے، اور اس کی وجہ سے میری اردو بہت اچھی ہوئی، سیاست کا مجھے درک پیدا ہوا، سیاست کی سمجھ آئی، جمہوریت کیا ہے، آمریت کیا ہے، اسمبلی کیا ہے، قومی اسمبلی کیا ہے، سینٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت ابا جی سے پھر سمجھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت، بڑے بڑے لکھے آدمی تھے، 7 زبانوں کے 7 زبان تھے، اردو، عربی، فارسی، پنجابی، پشتو، بنگلہ، 7 زبانیں جانتے تھے، اور تصوف، روحانیت کے بڑے قائل تھے، اور ساتھ ساتھ تفسیر قرآن، اور پھر ساتھ ساتھ پولیٹکس، ہسٹری، یہ ساری چیزیں ان کو بڑا ذوق و شوق تھا۔ ان کا لٹریچر، خاص طور پہ فارسی اور اردو لٹریچر بڑا ذوق تھا ان کا، رومی اور حافظ اور سعدی اور اقبال، غالب، یہ ساری چیزیں ہم ابا جی سے سنتے ہوتے، اور خیر ابا جی سے اردو، عربی، فارسی، یہ ساری میں نے ابتداً اپنی ابا جی سے پڑھی ساری چیزیں، ابو کہتا تھا میں ان کو ابو۔ خیر تو یہ ہے جی گاہے گاہے کا مطلب کبھی کبھی، اور بعض خاں کا مطلب ہے ریہرسل کرنا، ریپیٹ کرنا کسی چیز جو نا مشق کرنا کسی چیز کی، ادا کرنا، ریوائز کرنا، دہرائی کرنا، یہ کروانے والا جو ہوتا ہے وہ بعض خاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے یعنی اتنے معتبر آدمی تھے، ٹھیک ہے، دیندار آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، وائڈلی ٹریولڈ آدمی تھے، کتابوں کے مصنف تھے، دیندار آدمی تھے، ٹھیک ہے۔ اب 2 بندے آ گئے، ایک آگے ڈاکٹر صفدر محمود، چین آف نریٹرز میں نیچے سے جا رہے ہیں اوپر کی طرف، ڈاکٹر صفدر محمود کے اوپر فضل حق صاحب، معتبر آدمی، یہ بھی بیوروکریٹ، بڑے لکھے پڑھے آدمی۔ اچھا، دونوں معتبر ہو گئے، اب اوپر جائیں ان کے، انہوں نے کس سے سنا؟
کمال ہی ہو گیا جی اس کے بعد تو. وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے راوی فضل حق ہیں اور ان کے راوی مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں. اللہ اکبر. مولانا شبیر احمد عثمانی جو دین کو جانتے ہیں, جو جن کا تھوڑا سا بھی بیک گراؤنڈ وہ جانتے ہیں, وہ کتنے بڑے آدمی تھے. قائد اعظم کے سٹانچ سپورٹرز میں سے تھے مذہبی حلقے کے اندر سے, اور ان کے روابط تعلق ان کا تھا مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم اور رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ساتھ تھا ان کا تعلق. اب ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اتنے بڑے شخصیت, اور یہ اب بتا دوں تھوڑا سا اور تعارف کروا دوں ان کے بارے میں جو نہیں جانتے. جو مذہبی حلقہ وہ تو جانتا ہے ان کو, کہ 11 اکتوبر 1887 میں یہ بجنور میں متحدہ ہندوستان برٹش انڈیا میں یہ پیدا ہوئے. 13 دسمبر 1949 1949 میں ان کی بھاولپور میں وفات ہوئی, اور ان کے مزار جو ہے ان کا جو قبر ہے, جو وہ مرکز یا قبر جو کہہ لیں آپ, کراچی میں ہے. پھر یہ آل انڈیا مسلم لیگ میں تھے اس وقت, قائد اعظم کے سپورٹر تھے, میں نے بتایا. پھر جمعیت علماء اسلام کے بانی بھی یہی ہیں, اور کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو تھی جو پاکستان بننے سے پہلے تھی اس کے بھی ممبر تھے, اور پاکستان بننے کے بعد 11 اگست 1947 سے لے کر 1949 یعنی 49 تک بھی جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی یہ اس کے ممبر تھے. اور قرارداد مقاصد جو کہ بہت بڑی دستاویز ہے پاکستان کی ہسٹری میں, وہ بھی دراصل اس کو ہیڈ بھی یہی کر رہے تھے, اور انہی کی وہ اصل کوشش تھی جو پھر بعد میں چل کر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا پریمبل یا دباچہ بنی, اور پھر ابتدائیہ بنی, اور پھر ضیاء الحق نے اس کو پھر باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ قرار دے دیا 8ویں ترمیم کے اندر 1985 میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ضیاء الحق کا اچھا کام ہے. پھر اتنے بڑے یہ آدمی ہیں, اور جب پاکستان بنا تو پھر 14 اگست 1947 کو پاکستان کے پرچم کا جو رونمائی کرنی تھی, پرچم دکھانا تھا, پرچم کو لہرانا تھا. قائد اعظم نے اپنے ہاتھ سے نہیں لہرایا. قائد اعظم نے ان کو یہ سعادت دی اور ان کو یہ فخر حاصل تھا کہ انہوں نے پاکستان کا پرچم سب سے پہلے اسمبلی کے اندر لہرایا تھا اور اس کی رونمائی ہوئی تھی. تو قائد اعظم نے ان سے یہ, یعنی قائد اعظم کے لیے اتنے امپورٹنٹ آدمی تھے. اس پر کسی موضوع دوبارہ کبھی کسی وقت بات کروں گا. پھر قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی تھی, اس بارے میں بھی پھر کبھی الگ سے بات کروں گا. تو یہ اتنے امپورٹنٹ آدمی تھے جی. اور ان کی جو تفسیر ہے تفسیر عثمانی, یہ دیکھیے, یہ پڑھی نا تفسیر 3 جلدوں میں پڑھی, 1 2 3, ٹھیک ہے, یہ پڑھی بلیک کلر کی. اس میں یہ تیسری جلد میں آپ کو دکھا رہا ہوں, تفسیر عثمانی. اوپر آسان بیان القرآن ہے, لیکن یہ دونوں ہیں, تفسیر عثمانی بھی ہے, اور یہ آپ دیکھیں علامہ شیخ الاسلام شبیر احمد نہایت اعلیٰ درجے کی تفسیر عثمانی. بر صغیر میں جو تفاسیر 20ویں صدی میں لکھی گئی ہیں ان میں سے یہ ٹاپ کی 2-4 تفاسیر میں سے ایک ہے. یعنی مختصر تفسیر ہے لیکن بہت جامع تفسیر ہے. ابتداءً ایسی تفاسیر کو پڑھنا چاہیے, یہ ان چند تفاسیر میں سے. اچھا, اب آگے جی علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب, یہ انہوں نے براہ راست قائد اعظم سے سنا تھا. اب بات ہوگی ڈاکٹر صفدر محمود نے سنا فضل حق صاحب سے, اور فضل حق نے علامہ شبیر. تو ان کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے وہ جھوٹ بولیں گے, غلط بیانی کریں گے. یعنی عدالت بھی ثابت ہو گئی, چین بھی ثابت ہو گئی, اور معتبر ترین لوگوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی. اب اس کو بیان کرنے میں کوئی تردد نہیں کرنا چاہیے. اب اس کو بیان کرنے میں کوئی تردد نہیں ہے, کیونکہ 3 معتبر ترین لوگ, ایک اتنے بڑے دیندار آدمی اور قائد اعظم کے قریبی ساتھی, اور اس کے بعد چلتے 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 آپ نیچے آئیں دوسرے اور تیسرے پر, تو کہانی ختم. اس کو نہایت عالی چین ہے, کیونکہ تینوں بندے بڑے معتبر, پڑھے لکھے, دیندار لوگ ہیں, اور علامہ شبیر احمد عثمانی کی تو بات ہی کیا ہے. تو یہ اب قائد اعظم نے چونکہ منع کیا تھا اپنے زمانے میں کہ اس کو بیان نہ کرنا, کیونکہ وہ اس قسم کی سینسیٹیو باتوں کو پبلک میں ڈسکس کرنی پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ ہوا جی واقعہ, اور یہ سارا میں نے اس کا بیک گراؤنڈ بیان کر دیا آپ کو. اور اب جب قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی شبیر احمد عثمانی صاحب نے, بس ایک جملہ سناتا ہوں کتاب میں سے, یہ والی اسلام القائد اعظم کتاب ہے محمد حنیف شاہد کی. وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 177 پہ, قائد اعظم کی نماز جنازہ کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی نے آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا, اب یہ کوٹ کر رہے ہیں, اب قائد اعظم ہم میں موجود نہیں جو قوم کی رہنمائی کر سکیں, مگر قائد اعظم کی ہدایات اور اسپرٹ قوم کی رہنمائی کرتی رہے گی. اسپرٹ مطلب روح کا جو ہے. قائد اعظم کی وفات صرف پاکستان ہی کا نقصان نہیں ہے بلکہ یہ ساری اسلامی دنیا کا نقصان ہے. قائد اعظم نے قوم کے دلوں پر قبضہ کر لیا اور ان پر حکمرانی کی. سیاست دان کی حیثیت سے قائد اعظم کی مثال نہیں ملی. قائد اعظم کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا. قائد اعظم کو جیسے اب عمران خان کو بھی کوئی نہیں خرید سکتا, نہ ان کو کوئی بے وقوف بنا سکتا ہے.
اچھا یہ قائد میں یہ ویژن بہت زبردست تھا، قائد کو بے وقوف نہیں بنا، سادہ لوگ آدمی تھے، عمران خان شریف آدمی تھا، اس کو بہت لوگوں نے دھوکے دیے، بہت دھوکے دیے اور آج تک دے رہے ہیں، لیکن عمران خان اب انشاءاللہ، میں نے کل بھی ویڈیو میں کہا تھا اسٹیٹس مین، اب انشاءاللہ دھوکے نہیں کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، صحت دے اور وہ واپس آئے۔ اچھا آگے آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ تو یہ ہے جی اب، اور انہوں نے ایک جگہ کہا، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے، کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا مسلمان تھا محمد علی جناح، 20ویں صدی کا سب سے بڑا مسلمان تھا محمد، یعنی علامہ شبیر احمد عثمانی۔ اور اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ سیکولرسٹ لوگ جو قائد اعظم کو سیکولر، ان کے لباس اور حلیے کی وجہ، زبان کی وجہ سے اور لباس، اور بھائی لباس اور حلیے سے سیکولر نہیں ہوتا، سیکولر انسان کی تھاٹ ہوتی ہے۔ قائد اعظم نے کبھی زندگی میں سیکولر کا لفظ استعمال نہیں کیا، چیلنج کرتا ہوں، ایسٹ ٹو ویسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ، دنیا میں قائد اعظم کا ایک دفعہ کوئی ثابت کرتے قائد اعظم نے سیکولر کا لفظ استعمال کیا نہیں کیا، قائد اعظم نے کبھی پوری زندگی میں سیکولر۔ جب بات کرتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ ایسے بندہ جو دین کو اتنا زیادہ فالو کر رہا ہے اور اتنا زیادہ بیان کر رہا ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، پچھلے دنوں میں نے ویڈیو یوٹیوب پر سن رہا تھا، ایک وہ نعیم بخاری قانون دان بھی ہیں اور ایک بہت اچھے اینکر پرسن ہے، ایک زمانے میں کمپیئرنگ ان کی دیکھا کرتے تھے بچپن سے، میں ان کو ایڈمائر کرتا ہوں ہمیشہ، بچپن سے مجھے پسند ہے نعیم بخاری۔ انگریزی، اردو اور پنجابی کا ایک خاص انداز میں، لب و لہجے میں وہ گفتگو کرتے ہیں، مزہ آتا ہے سننے کا، بات مزہ آتا ہے۔ لیکن مزے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جب کوئی بونگی مارے تو ہر بات کو واہ 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 کر دو۔ الحمدللہ ہم پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، وہ ایک زمانے میں ہم بچے تھے، ہر بات سن لیتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ذوق دیا، پڑھا۔ تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم پتہ نہیں نماز بھی آتی تھی، وہ سیکولر ٹائپ کا آدمی تھا، اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا۔ یا اللہ کیا بندہ ہے یار یہ، تو بونگی ماریں گے تو پھر بونگی کا جواب تو ملے گا بھائی۔ نہیں بخاری صاحب ایسا نہیں چلے گا، نہیں بخاری صاحب ایسا نہیں چلے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے تحقیق نہیں کی تو اس طرح کی گفتگو مت کیا کریں، یا اگر آپ سیکولر ہیں تو سمجھ لو کہ قائد اعظم کو بھی سیکولر ثابت کرنا ہے، کوئی علامہ اقبال کو بھی سیکولر ثابت کرنے پہ لگا ہوتا ہے، تو بھائی جان قائد اعظم کو سیکولر آپ ثابت نہیں کر سکیں گے، مرتے دم تک حلیے کی وجہ سے کہتے ہیں آپ، اس کو نماز بھی نہیں تھی۔ یہ تحقیق نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے۔ دوسری بات، اعتزاز احسن بھی قائد اعظم کو سیکولر ثابت کر رہے ہو۔ اعتزاز احسن سے میں نے کانسٹیٹیوشن کو بہت سمجھنے کی کوشش، وہ یعنی ماشاءاللہ قانون دان بہت بڑے ہو، اور کانسٹیٹیوشن کو جس طرح سے وہ ایلیبریٹ کرتے ہیں مزہ آتا ہے، میں سیکھتا ہوں، لیکن وہ بھی قائد اعظم کو سیکولر ثابت کرنے میں، کیونکہ خود سیکولر ہیں۔ بھائی جان ایسے بھی نہیں چلے گا، آپ بہت بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، سیکھا ہے ہم نے آپ سے، لیکن کسی کی کمپیئرنگ کی وجہ سے نہیں کیا بات مان لوں گا، نہ کسی کی کانسٹیٹیوشنلسٹ ہونے کی وجہ سے مان لوں گا۔ قائد اعظم کو میں نے آپ سے کم نہیں پڑھا، آپ سے زیادہ پڑھا، اس لیے میں بات جو کہہ رہا ہوں تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تیسری وہ عائشہ جلال بھی ہے کسی طرح کی، ڈاکٹر عائشہ جلال، وہ اس کا تو وہ جلال، وہ بندہ دیکھے پریشان ہوتا تھا، وہ مشرف کے زمانے میں منسٹر رہی، پھر اس کے بعد کیا نام ہے اس کا، عمران خان کے 4 سال پہلے عمران خان کی حکومت میں بھی وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی عورت ہے، وہ جب اپنی آتی وہ بھی ڈال دیتے ہیں اپنے 1-2 بندے، 2-4 بندے ڈالنے ہوتا ہے حکومت کے اندر، اسٹیبلشمنٹ اپنے بندے ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو عائشہ جلال ہے جناب، 1956 میں پیدا ہوئی ہے یہ لاہور کے اندر۔ علما میٹر اس کا کون سا ہے میں بتاتا ہوں تھوڑا سا۔ ویلسلے کالج، ٹرینٹی کالج اور ٹرینٹی کالج کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے۔ قائد اعظم پر اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، دا سول اسپوکس مین اس کی کتاب ہے، میں نے پڑھی ہے۔ بہت کوشش کی اس نے قائد اعظم کو سیکولر ثابت کرنے کے، اور جب سب بیکار فضولیات ہیں، لوگ ویسے ہی ڈر جاتے ہیں، انگریزی بول رہی ہے، کیمبرج سے آئی ہے، اور بھائی جان یہ تحقیق کی دنیا اور ہے، آرگومنٹ کی دنیا اور ہے، یہاں کوئی فضول بات نہیں چلتی، ٹھیک ہے؟ تحقیق کی دنیا اور ہے، آپ ڈگریوں سے نہیں کسی کو کہ میں یورپ سے آ گیا ہوں، میں امریکہ سے آ گئی ہوں تو میری منہ سے جو نکلے گا وہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، اور یہ کن کے پیرول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کن کے ایجنٹس ہوتے ہیں، اور کن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے اعزازات کیوں مل رہے ہوتے ہیں، وہ جس طرح ایک ملالہ یوسف سے بھی چلی آ رہی ہے۔ تو اس طرح نہیں چلا، اس کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ پھر اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنز کون سے، یونیورسٹی آف وسکونسن میڈیسن، کولمبیا یونیورسٹی، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ جس کو لمس کہتے ہیں، میں پڑھایا اس نے، ٹفٹس یونیورسٹی میں، ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا۔ تو لوگ ویسے گھبرا جاتے ہیں، بھائی عائشہ جلال نے لکھا تو پتہ نہیں کیا بات ہوگی، کچھ بھی نہیں لکھا بھائی، فضولیات لکھی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک موٹیو اور ہے، اور مقاصد اور ہیں، اور ان کے پیچھے طاقتیں اور ہیں۔ یہ اپنے مقاصد کے لیے لکھتے ہیں، بولتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں۔
چیلنج کر رہا ہوں کہ ثابت نہیں کر قیامت تک نہیں ثابت کر سکو کہ قائد اعظم کو، اور میں اس پر 10 گھنٹے بھی نہیں 15 گھنٹے اس پر لیکچرز دے سکتا ہوں اور ثابت کر سکتا ہوں یہ چیزیں. خیر ابھی موضوع پر آتے ہیں. تو یہ سارا کچھ میں نے بیان کیا، یہ کوئی سیکولر آدمی کے لیے ہوتا ہے؟ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بشارت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اس کے بعد وہ تشریف لائے، تو یہ سیکولر لوگوں کے لیے ہوتا ہے سارا. وہ تو پھر جب وہ واپس آئے 1935 میں، اس کے بعد قائد اعظم یوں کر کے اوپر گئے ہیں. آپ دیکھیں کبھی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں، 1935 سے پہلے تک قائد اعظم کی اتنی کوشش کے بعد بھی وہ جو آگے ایک کہہ لو کہ بند تھا اس کو توڑ نہیں پا رہے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشورنس دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ آئی ایم ود یو دس ٹائم یو ول ایمرج سکسیسفل، تو بس وہ اللہ کے رسول کی بات تھی. تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول جب آ گئے پھر ساری دنیا فارغ. جیسے عمران کھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے سے وہ بھی آئے گا، وہ بھی سپاہی ہے قائد اعظم کا اور محمد علی جناح کا اور اقبال کا. اور میرا خیال ہے کہ اچھا ایک اور بات میں بتاؤں، یہ سیکولر کرتے رہتے ہیں. اب قائد اعظم نے اتنی ایفرٹ کی کہ وہ مرنے والے تھے، صرف ڈاکٹر کو پتا تھا، بہن کو پتا تھا، قائد اعظم کو پتا تھا کہ ان کے پاس وقت تھوڑا رہ گیا. ٹی بی اس زمانے میں ٹیبرکلوسس جو ہوتا تھا ناقابل علاج تھا اس زمانے میں. تو قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت بیمار تھے اور قائد اعظم نے اب چھپا کے رکھا ہوا تھا. بعد میں کہا ہندوستان والوں نے، ان کے لیڈرز نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ محمد علی جناح اتنی جلدی رخصت ہو جائے گا پاکستان بننے کے بعد، ہم اس کو کچھ دیر اور پوسٹ پون کر دیتے، کسی طریقے سے ڈیفر کر دیتے، اس کو ملتوی کر دیتے تقسیم ہند کو، اور اس کے بعد پھر پاکستان بننا ہی نہیں تھا. اب دیکھیں قائد اعظم کے اپنے الفاظ سنیں. سیکولر کہنے والوں شرم کرو، حیا کرو. 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ہے کم پڑھے لکھے، ایک تو ان پڑھ ہیں، ان کو تو پتا ہے، ان کا کچھ پتا ہے. ایک ہے اد پڑھے لوگ، ادھر ادھر سے سن لی، ادھر کی بات ادھر ادھر، وہ بیچارے بھی معذور ہیں، اتنا زیادہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہ جانتی ہے مگر لوگوں کو مس گائیڈ اور مس لیڈ کرتی ہیں اپنی جاہ و جلال کے ساتھ. میں ڈاکٹر عائشہ جلال ہوں، میں اعتزاز احسن ہوں، میں جناب نعیم بخاری. بھائی جان علم کی دنیا میں نام نہیں چلتے، تحقیق چلتی ہے، ریسرچ چلتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ہوں گے کانسٹیٹیوشنسٹ، ٹھیک ہے، بٹ اچھی بات ہے، میں سیکھتا ہوں. مجھ سے بڑے کانسٹیٹیوشنسٹ ہیں، میں آپ سے سیکھتا ہوں. نعیم بخاری صاحب ویری گڈ، آپ کو بچپن سے سنا پڑھا ہے، پڑھا تو نہیں، بچپن سے سنا ہے اور انجوائے کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. آپ کی پھلجھڑیاں جو گفتگو میں کرتے ہیں، شگفتہ بیانی جو ہے آپ کی شگفتہ بیانی، اس سے محظوظ ہوتے ہیں. لیکن جب تحقیق کی بات ہوگی وہاں پہ محمد سجاد خان پھر بات کرے گا اور ضرور کرے گا، نہیں مانے گا کسی کی بات. چلیں سنتے ہیں آگے، کیونکہ قائد اعظم کی بات ہو رہی. قائد اعظم میرے محبوب ہیں، اقبال اور قائد اعظم. ان کے خلاف کوئی بولے گا تو اس کا جواب محمد سجاد دے گا، اور عمران خان کے بارے میں بھی غلط بولے گا، اس کا جواب محمد، کیونکہ وہ میرا لیڈر ہے. مجھے پتا ہے، آپ لوگوں سے زیادہ پتا ہے. چلیں جی، اب قائد اعظم کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم کہتے ہیں کہ مسلمانوں، میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سربلند دیکھوں. میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو یہ یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا گواہی دے رہا ہے کہ جنہوں نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی اور مسلمانوں کی آزادی، تنظیم اور مدافعت میں اپنا کردار ادا کر دیا. میں آپ سے اس کی داد اور شہادت کا طلبگار نہیں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ مرتے دم میرا اپنا دل، میرا اپنا ایمان، میرا اپنا ضمیر گواہی دے کہ جناح تم نے واقعی مدافعت اسلام کا حق ادا کر دیا. یہ ہے قائد اعظم محمد علی، یہ سیکولر آدمی جس کو تم کہتے ہو. تم نے واقعی مدافعت اسلام کا حق ادا کر دیا. جناح تم مسلمانوں کی تنظیم، اتحاد اور حمایت کا فرض بجا کہ میں جو کچھ لینا ہے میں نے اللہ سے جا کر لینا ہے. یہ سیکولر آدمی کی اپروچ ہی نہیں ہے کہ میں نے جو کچھ کیا اللہ کی خاطر کیا اور اللہ سے جا کے ریوارڈ لینا ہے. میں نے سیکولر نہیں ہوں میں، جاہلو. میرا خدا یہ کہے کہ بے شک تم مسلمان ہوئے اور کفر کی طاقتوں کے غلبہ میں اسلام کو سر بلند رکھتے ہوئے مسلمان مرے. دیکھیں یہ سیکولر آدمی کے الفاظ ہوتے ہیں. شرم کرو، حیا کرو. ستمبر 1985، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے، یہ میں نے ریفرنس دے دیا اب آپ کو. آج کے لیے بس یہی کچھ ہے. انشاءاللہ کل بھی قائد اعظم پر گفتگو ہوگی، اور کل کسی قائد اعظم کے، کیونکہ 3 دن میں نے سوچا تھا قائد اعظم پر گفتگو کروں گا، 24، 25 اور 26. تو انشاءاللہ کل بھی قائد اعظم پر کسی اور پہلو پر گفتگو کروں گا. موسٹ پروبیبلی قائد اعظم گاندھی پر گفتگو، یہ بھی مجھ پر ڈیو رہتی ہے گفتگو. قائد اعظم گاندھی کی کمپیریٹو اسٹڈی کروں گا. وما علینا البلاغ. آج کے لیے یہ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق اور غلط کو غلط کہنے کی توفیق دے. وما علینا البلاغ.